بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ایک تقریب تھی جی، اور وہ تقریب تھی صدارتی محل میں، اور صدر پاکستان جناب وہاں پہ ایوارڈ دے رہے تھے ان لوگوں کو، ان لوگوں کو، یعنی کہ وہ میڈیا ہاؤسز کے آنرز کو جنہوں نے بڑی اچھے یہاں پہ چلائے تھے جو اویئرنیس کے پلانز ہوتے ہیں، اویئرنیس کے یہاں پہ ایشوز ہوتے ہیں، ان کو چلانے کے لیے مفت چلانا پڑتا ہے وہ. تو وہ انہوں نے وہاں پہ تقریب میں جناب ایوارڈز دیے 2-3 میڈیا ہاؤسز کے آنرز کو. اچھی تقریب، اچھا جیسچر اچھا تھا، لیکن صدر مملکت نے ایکسکیوز بھی کیا کہ وہ بڑی دیر سے شروع ہوئی جناب تقریب، کیونکہ اس میں وہ لیٹ آ گئے تھے. لیکن انہوں نے ایکسکیوز کیا، یہ بھی ان کا بڑا پن ہے، انہوں نے ایکسکیوز کیا، بڑی اچھی بات ہے. لیکن ان تقاریر میں مجھے کچھ نظر نہیں آیا، اور میرے ساتھ اگر ارشد شریف اور باقی لوگ نہ ہوتے وہاں پہ تو میرے خیال میں بہت مشکل ہو جاتا ہے اتنی دیر وہاں پہ بیٹھنا. میں اس لیے کہہ رہا ہوں آپ کو کہ یہ چیزیں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں، دس از آن دا لائٹر سائڈ. اور جیسچر تو اچھا تھا، صدر مملکت ایک اچھے نفیس آدمی ہے، اور انہوں نے بہت سی چیزوں کی نشاندہی کی، اور جو ان کی میڈیکل ٹرم ہے ان کو بھی یوز کیا، انہوں نے میڈیکل ٹرمز کو بھی یوز کیا انہوں نے. اینی ویز تھوڑا سا ہٹ کے چلوں گا جناب. اور آج وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑی مختصر تقریر کی اور بہت اچھا پیغام ٹو دا پوائنٹ دیا انہوں نے. اور وہ پوائنٹ آئی مسٹ اپریشیٹ دیٹ کہ انہوں نے کہا جناب کہ آپ ٹیکس ایمنسٹی اسکیم جو آ رہی ہے اس میں اپنے اثاثے ڈکلیئر کر دیں. اور انہوں نے یہ بھی کہہ دیا جناب کہ ایف پی آر کے پاس کافی ریکارڈ میں موجود ہے، اور اگر آپ خود کر دیں گے تو نتھنگ لائک اٹ، لیکن اگر آپ نہیں کرتے تو دین پیپل آر گوئنگ ٹو فیس دا ہیٹ جی آفٹر 30th یا 31 جون کے بعد جی. ان پہ میرے خیال میں اس سے اچھا پیغام نہیں دیا جا سکتا وزیر اعظم کی طرف سے. وزیر اعظم چاہتے یہ ہے کہ ملک کی سچویشن جو ہے وہ بہتر ہو جائے، اور ان کی ایک اسٹریٹجی ہے، اور وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ تھوڑے سے ڈیسیژنز کچھ ایسے لیے جائیں جو پولیٹیکلی میرے خیال میں ان کی فیور میں تو بالکل نہیں جا رہے، اور ابھی تو ان کو گراف بھی نیچے جا رہا ہے. بٹ دین اگین ہی از میکنگ دوز ڈیسیژنز، ٹیکنگ دوز ڈیسیژنز جو لانگ رن میں بینیفیشری ہو سکتے ہیں. لیکن ابھی اس قسم کی کوئی ایسی سچویشن نہیں ہے. ابھی تو لوگ جو ہے وہ بالکل ان کی واقعی چیخیں نکلی ہوئی ہیں، لیکن وہ چاہتے ہی ہیں وزیر اعظم کہ جناب لانگ ٹرم میں سال بعد 1.5 سال بعد کوئی ایسی سچویشن بن جائے کہ ہم ان قرضوں سے نجات حاصل کر لیں، ہمیں جناب مارک اپ جو دینا پڑتا ہے اس سے بھی ہماری جان چھوٹ جائے، اور ایک نیا سٹارٹ پاکستان لے. کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت تک صبر کا پیمانہ لبریز تو نہیں ہو جائے گا. اتحادی بھی ہیں، کچھ ناراض ہو جاتے ہیں، ان کو منانا بھی پڑتا ہے، کیونکہ ان کی خواہشات ساری تو پوری نہیں ہو سکتی. لیکن وہ بھی ایک ایشو ہے، ان پہ بھی میں بات کرنا چاہوں گا. آج میرے ساتھ موجود ہے جناب عمر سرفراز چیمہ صاحب، اور تحریک انصاف سے میں بہت ان کی عزت کرتا ہوں، بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں. بڑے ہارڈ ورکنگ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں، اور یہ اس وقت سے چل رہے ہیں ساتھ جب عمران خان صاحب نے نئی آج سے 20-22 سال پہلے پارٹی شروع کی تھی، اور اسلام آباد میں ایک چھوٹی گھروں میں جا کے عمران خان صاحب جب لوگوں کو گیدر کر کے وہاں پہ اپنا میسج، پیغام اپنا پہنچایا کرتے تھے، اس وقت چیمہ صاحب بالکل ساتھ ہوتے تھے اور شانہ بشانہ کھڑے ہوتے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. آج بھی کھڑے ہیں. پتہ نہیں اب خوش ہیں یا نہیں ہے، مجھے نہیں پتا اس چیز کا. کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آج بڑا اچھا پیغام، اینڈ آئی مسٹ سے ٹو دا پوائنٹ اسپیچ وزیر اعظم کی. کیا یہ وارننگ بھی ہے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے لیے کہ جناب اپنے ڈکلیئر کر دیو ایسٹس، نہیں تو ساڑھے کو ساری چیزیں ہیں نہیں، دین یو گو ٹو فیس دا ہیٹ. سوال صرف یہ ہے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ بہت سی چیزیں اکٹھی کھول دی گئی ہیں. وزیر اعظم نے یا آپ کی پی ٹی آئی کی حکومت نے احتساب بھی شروع کر دیا، اوپر سے جناب بزنس کمیونٹی جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے جناب پیسہ انویسٹ کرنا چھوڑ دیا کیونکہ انسرٹینٹی اینڈ تھنگس لائک دیٹ. اور ساتھ ساتھ ایک اور چیز آ گئی، ایمنسٹی آ گئی، اور ساتھ آپ نے وہ بھی دکھا دیا کہ ایف پی آر کے پاس ساری چیزیں ہیں، اگر تسی نہ کچھ کیتا تو اسی کل جناب تانوں چھڈاں گے نہیں. سو ڈو یو تھنک کہ سارے محاذ ایک دفعہ کھول لینا ٹھیک تھا؟ شکریہ رانا صاحب. آپ کو بھی پتہ ہے، قوم کو بھی پتہ ہے کہ جب 2018 میں جب حکومت ملی تو بڑے نامصائب حالات میں، اور جو بڑے مشکل ترین جو چیلنجز تھے معیشت کے حوالے سے،
اور آج جو وزیر اعظم نے جو خطاب کیا بڑا مختصر لیکن بڑا جامع اور واضح طور پہ قوم کو انہوں نے باور کرانے کی کوشش کی کہ آج ہم بڑے معیشت جو ہے مشکل حالات میں حکومت کے پاس جو وسائل ہیں جس کا بھی انہوں نے ایکسپلین کیا کہ اگر ہم 4,000 ارب اکٹھا کریں تو اس میں سے آدھے سے زیادہ 2,000 ارب سے زیادہ تو ہم جو پچھلی حکومتوں کے لیے ہوئے قرض ہیں ان کی صرف قسطیں ادا کرنے میں چلے جاتے ہیں. تو پیچھے گورنمنٹ کے پاس اتنا وہ مارجن نہیں بچتا کہ وہ جو ہے ریفارمز کر سکے یا ڈیولپمنٹ اس حوالے سے. اس حوالے سے جو اس دفعہ آپ نے دیکھا ہو کہ گورنمنٹ نے جو ریونیو کلیکشن کا ٹارگٹ رکھا ہے وہ 5500 رکھا ہے. اب آپ نے بالکل ٹھیک کہا کہ جہاں پہ ایک طرف ریفارم بھی ہو رہے ہیں, ایمنسٹی بھی آ رہی ہے, باقی احتساب کا عمل بھی چل رہا ہے. اب بات یہ ہے کہ مسائل 70 سال سے اتنی چیزیں کٹھی ہوئی ہوئی ہیں. اب اس کے اندر دیکھیں دو طرح کی اسٹریٹجی, ایک ہے شارٹ ٹرم, ایک ہے لانگ ٹرم. اور آپ نے بالکل بجا فرمایا کہ یہ ان مشکل حالات میں جو فیصلے لینے پڑ رہے ہیں یہ کوئی اتنے پاپولر فیصلے نہیں ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے لینے میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فیصلے جب لیتے ہوئے دقت تو ہوتی ہے, لیکن آنے والے وقت میں ڈیفینیٹلی لوگوں کو اس چیز کا احساس ضرور ہوگا کہ یہ وہ کڑوا گھوٹ تھا جو قوم کو پینا ہی پینا تھا, کہ جو ماضی کی حکومتوں کی غلطیاں یا چوری کرپشن جو بھی رہی اس کا یہ نتیجہ ہے کہ آج ہم اس دلدل میں پھنسے ہیں. اور اس میں سے نکالنے کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ بڑی خوش قسمتی ہے کہ ایک ایسی لیڈرشپ اللہ تعالیٰ نے عمران خان کی شکل میں قوم کو دی ہے کہ جو مخلص ہے, جس کا جینا مرنا اس قوم کے ساتھ ہے, جس نے لندن اور جدہ میں یا اکاؤنٹس نہیں اپنے سوئس اکاؤنٹس نہیں اپنے ڈیولپ بنانے, وہ یہاں پہ آئے صرف اس نے 22 سال محنت سڑکوں پہ اس لیے کی ہے اس قوم کی قسمت بدلنے کے لیے, نظام بدلنے کے لیے. اور انہوں نے بڑی سنسیریٹی کے ساتھ بڑے خلوص کے ساتھ قوم سے کو کہا, باور کرایا کہ یہ موقع ہے, کیونکہ یہ گورنمنٹ جو ہے یہ بڑی سیریس ہے اس معاملے میں کہ یہ جتنی بھی اس قسم کی خامیاں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ایف بی آر کو بھی ہدایت کی ہے کہ لوگوں کو ٹیکس گزاروں کو اعتماد کا جو ہے ان میں جو کمی ہے, جو ایک ہراسمنٹ کا ایلیمنٹ بھی رہا لوگوں میں, بد اعتمادی تھی اداروں کی طرف, وہ کیونکہ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ واحد قوم ہے جو سب سے زیادہ جو ہے زکوٰۃ جو ہے یہ جو صدقات اور جو ہے دیتی ہے, لیکن ٹیکس کم دیتی ہے, لیکن ٹیکس والی سائڈ پہ آپ دیکھیں تو اس سائڈ پہ جو ہے وہ اس لیے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہے. اور ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو ہے اس میں 2-3 چیزیں, ایک تو لیڈرشپ کے حوالے سے, دوسرا ڈپارٹمنٹ سے, انسٹیٹیوشنز کے حوالے سے. لوگوں کو یہ ڈر تھا کہ جی اگر ہم کریں تو ہمارے ساتھ, ایون آپ کے ڈپارٹمنٹس خود جا کے بتاتے تھے کہ جناب یہ قانون ہے, یہ نہ تو ٹیکس ہے, ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کام کیسے ہوگا, اس میں ہمیں کیا آئے گا اور آپ کو کیا آئے گا. دیکھیں میں نے آپ سے وہی کہا, دیکھیں کچھ چیزیں ہیں جب ہم ریفارمز کی بات کرتے ہیں, کچھ چیزیں جو پولیٹیکل ڈیسیژنز ہیں, کچھ لا امینڈمنٹس ہیں, اور کچھ پھر ایڈمنسٹریٹو چیزیں. اب دیکھیں وہ ایک تھرڈ اسٹیج ہے کہ آپ کا جو محکمہ ہے اس کے اندر جو کی کرپشن ہے اس کو ختم کرنے کے لیے بھی جو کس طرح سے آپ ڈسپلن جو ہے اس کو قائم کرتے ہیں. اور ایک دو ایشوز ہیں. دیکھیں اگر کوئی بندہ ٹیکس دینا چاہتا ہے نا یا فائل کرنا چاہتا ہے, لیٹ می پٹ اٹ دس وے, تو فائل کرنے والا جو بندہ ہے اس نے اسے عذاب پہ جانا ہے. آپ انسٹیڈ کہ آپ سمپلیفائی کریں چیزوں کو, آپ انسٹیڈ کہ 4-5 کوسچنز لکھ کے دے دیں اور وہ بندہ گھر بیٹھا آن لائن بھیج دے, آپ اتنا مشکل بنا دیتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے بندے ہیں یا جو لائرز ہیں ایون فار دیٹ میٹر جو اس چیز کو ڈیل کرتے ہیں ریٹرنز کو, ان کے لیے بھی مشکل بن جاتا ہے. سو اس مشکلات ہے. دوسرا ایک پرسیپشن ہے کہ جس بندے نے ٹیکس دینا شروع کر دیا یا فائل کرنا شروع کر دیا اس کی زندگی زیادہ عذاب میں آ جائے گی بنسبت اس کے جو نہیں دیتا. یہ تاثر اسی لیے پرائم منسٹر نے دیکھیں ایک تو مشکل حالات ملک ہیں, دوسرا یہ کہ ہم جب نظام کی بہتری کی طرف جا رہے ہیں, جو جیسا ہم نے آپ کا کہ اعتماد کی بحالی کے حوالے سے جو اقدامات کیے جائیں تاکہ لوگوں کو یہ جو شک ہے, یہ مس ٹرسٹ ہے کہ جی ہم نے اگر فائل کر کوئی اس طرح کی کوئی گردن نہ پھنسے, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, اس کے حوالے سے بھی کچھ سٹیپس لیے جا رہے ہیں. اور اس کے ساتھ دیکھیں آپ کے سامنے جس طرح بھی شبر رضا رضیدی نے آتے ہی انہوں نے کہا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ جو ہراسمنٹ کر رہا ہے, چھاپے مارا ہے لوگوں کے بغیر کسی نوٹس کے, جا کے لوگوں کی جا کے اکاؤنٹس کے سارا جو ہے ڈاکومنٹس اکٹھے کر رہے تھے, چھاپے مار رہے تھے, وہ روک دیا. اسی طریقے سے تاکہ لوگوں کو what was this thing کہ آپ کہتے ہیں جناب کہ 5 لاکھ روپے جس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا اس کی بھی سختی آ جائے گی. نہیں, سختی دیکھیں سختی والی بات نہیں. دیکھیں ابھی جو ایف بی آر اور باقی محکمے جو جیسے نادر کے بعد آلریڈی سارا ڈیٹا ہے, انہوں نے ویب سائٹ پہ بھی ڈال دیا کہ اگر آپ اپنا ID کارڈ جانے تو آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کی کدھر کون سی اگر کس اور ان کا ٹیکس کے حوالے سے کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے ایف بی آر نے بھی ایپ بنایا اس میں.
تو مقصد یہ ہے کہ یہ ادارے جو پہلے لوگوں کو ہراساں کرتے تھے اب یہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. دے شوڈ بی سروینٹ ٹو دا نیشن. اس چیز کو ذرا کلیریفائی کریں گے, یہ لوگوں کو بڑا اس وقت تنگ کر رہی ہے, اریٹیٹ کر رہی ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی ان کی کوئی گردن نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ کو دیکھیں, آپ کو پتہ ہے کہ آج کل کافی جعلی اکاؤنٹس کے جیسا یہ بات ہو رہی ہے, اور پچھلے دنوں بینکس نے جو ہے انسٹرکشن تھیں کہ آپ نے بایو میٹرک ویریفیکیشن کرائیں کہ یہ اکاؤنٹ آپ کا ہے, یہ اس حوالے سے. اسی طریقے سے یہ جو ڈیٹا جو اکٹھا کیا جا رہا ہے, کیونکہ ایک اندازے کے مطابق کافی بھاری تعداد میں ایسے اکاؤنٹ ہیں جو جعلی, کیونکہ آپ دیکھیں یہ جو ٹیکس چوری ہے وہ میجورٹی وہ لوگ ہیں جو ٹیکس فائل کرتے ہیں لیکن انہوں نے جعلی بے نامی اکاؤنٹ, بے نامی جائیدادیں, یہ سارا کچھ رکھا ہوا ہے ساتھ ساتھ. تو اس چیزوں کو ڈاکومنٹ کرنے کے لیے ڈاکومنٹیشن کو جو ہے سمپلیفائی کیا جا رہا ہے, تاکہ لوگوں کے لیے ایک تو فائل کرنا آسان ہو, اور دوسرا ان کے اندر یہ اعتماد بحال ہو کہ میں نے اگر فائل کر دی تو مجھے کوئی ایسے انڈیو آ کے جو ہے نا وہ مجھے تنگ نہ کر. جی بالکل. دیکھیں جس کے اکاؤنٹ میں 5 لاکھ روپے اس کو کوئی پرواہ نہیں, کوئی پرواہ نہیں. دیکھیں بے نامی نہیں. انفارچونیٹلی کچھ خبروں میں جس طرح سے اس کو ٹوسٹ دیا گیا کہ جی شاید یہ جو 5 لاکھ والوں کے سارے کوئی ان کو پکڑنے لگے ہیں, کچھ ایسا نہیں ہو رہا. ایکچولی جو ڈیٹا بیس جو اکٹھا ہو رہا ہے یہ سارا, اس کا مقصد یہ ہے تاکہ اس کو ویریفائی کیا جا سکے کون سے جینوئنلی لوگ ہیں. بہت سے لوگ ہیں جن کے جینوئنلی جو ہے, اور بہت سے ایسے بھی لوگ ہیں جو جعلی اکاؤنٹ بے نامی, جس طرح بھی پہلے فالودے والا, پاپڑ والا, یہ اس قسم کے جو اربوں روپے کے وہ اکاؤنٹس ہیں. تو اس حوالے سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی ٹیکس کی کلیکشن کو بہتر کرنے کے لیے, ٹیکس نیٹ کو جو ہے بیس کو بہتر بنانے کے لیے یہ سارے اقدامات کیے جا رہے ہیں. صاحب آپ لوگوں کا ایک بڑا پلس پوائنٹ تھا. پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جب آپ لوگ اپوزیشن میں تھے, حکومت میں نہیں تھے, تو آپ لوگ پرسیپشن بہت اچھی بنا لیا کرتے تھے. واٹ وینٹ رانگ اینڈ ویئر, کہ جب آپ حکومت میں آئے تو آپ پرسیپشنز جو نیگیٹو آپ لوگوں کی طرف جاتی ہیں وہ آپ اس کو کلیریفائی نہیں کر پا رہے, مطلب پی ٹی آئی نہیں کر پا رہی, حکومت نہیں کر پا رہی. میں سمجھتا ہوں اس کی وجہ یہ کہ جب چیلنجز بہت سارے تھے جب حکومت میں نہیں, اور پھر اوبیسلی آپ کو پتا ہے جب نئی حکومت آتی ہے اور پہلی دفعہ جو تو اور ایڈمنسٹریٹو یہ چیزیں کرتے نہیں, وی ور ویل پریپیئرڈ, بٹ ہمیں شاید کہنے کہ اتنے زیادہ جس طرح اسپیشلی جو یکدم ایک کہتے ہیں نا ایک عذاب جو مسائل کا عذاب جو سر پہ پڑا آ کر, جتنے اسپیشلی یہ جو اکانومی کے حوالے سے جو ایشوز آپ کے سامنے 10 مہینے سے جو میجر جو ایشو رہا ہے آن ایجنڈا وہ یہی رہا ہے کہ اکنامک کنڈیشن جو اس کو بہتر کرنا. واز اٹ مس مینیجڈ اور واٹ؟ نہیں, اٹ واز ناٹ مس مینیج اور مس پلانڈ, لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کے اندر شاید بہت ساری چیزیں جس طرح اب آ رہی ہیں کہ اسحاق ڈار نے بہت سارے ایکسپینسز پارک کیے ہوئے تھے ادھر ادھر, کیونکہ ہم جب اسمبلی میں بھی تھے جو آفیشیل ڈاکومنٹیشن تو اس کے حساب سے چیزیں نہیں تھیں. اب جب آفیسلی جب آپ گورنمنٹ میں خود آ کے چیئر پہ کہتے ہیں اسٹیئرنگ پہ بیٹھے آ کے, تو پھر آپ کو پتہ چلا کہ جناب اس کی یہ بھی ہے, نہیں پتا تھا, یو نو کچھ چیزیں جو ہڈن چیزیں تھیں, جو ہڈن انہوں نے اپنے وہ فگرز فرچ کر کے جو ہے نا جو اسحاق ڈار کی جو ایکسپرٹیز تھی کہ فگرز فرچ کرو اور قوم کو کچھ اور بتاؤ, جھوٹ بولتے رہو, اربوں ڈالر صرف ڈالر کا ریٹ مینٹین کرنے پہ, یہ ساری وہ چیزیں جو اربوں ڈالر سے اسی ایک کام پہ لگا دیا. تو ڈیفینیٹلی یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کریڈٹ کارڈ پہ عیاشی کرتے رہے, اینڈ میں پتہ چلا کہ جناب 10,000 آپ کی تنخواہ اور 8,000 آپ نے جو ہے وہ بینک کو واپس کرنا تھا, اینڈ میں آپ کو رہ گیا, کہتے ہیں نا کہ نہائے گے کیا تو نہ چھوڑیں گے, وہ والا حساب ہوگا. اچھا ایک چھوٹی سی بریک لے لوں, لیکن ایک چیز کا آپ نے جواب مجھے دینا ہے اور وہ میں آپ کے سامنے پھر رکھوں گا کہ یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں, مطلب آپ نے بہت سے فرنٹ ایک دفعہ کھول لیے ہیں, یہ کھولنے چاہیے تھے یا ٹیئر وائز چلنا چاہیے تھا؟ جیسے آپ کی اسٹریٹجی ہے اکانومی کے بارے میں جو مجھے سمجھ آتی ہے دیٹس اے لانگ ٹرم اسٹریٹجی, اس میں مڈ ٹرم اسٹریٹجی اور شارٹ ٹرم اسٹریٹجی مجھے نہیں نظر آتی. کیا ہے وہ میں پوچھ لیتا ہوں, ایک بریک لے لوں. عمر سرفراز چیمہ صاحب میرے ساتھ موجود ہیں جی, تحریک انصاف سے, مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں. کوئی اگر آپ سوالات کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, ان سے نمبر سکرین پہ آ رہا ہے جی. میں نے پوچھا آپ سے یہ تھا کہ آپ لوگوں نے اکٹھے سارے فرنٹ تو نہیں کھول لیے, بہت سارے فرنٹ کھول لیے جس کی وجہ سے انسرٹینٹی ہے, از اٹ سو؟
نہیں ارسنٹیلیٹی زیادہ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپوزیشن جس کی وجہ سے یہ سارا میس اور یہ مسائل کی دلدل میں آج ہم کھڑے ہیں، وہ ان کا ایک ہی کام ہے پچھلے 10 مہینے سے. تو اپوزیشن ساری کا یہی کام ہوتا ہے. اپوزیشن کا کام ہوتا ہے حکومت کی جو پالیسیز ہیں ان کو ایک کنسٹرکٹیو مینر میں کرٹیسائز کرنا اور مشورہ دینا کہ یہ نہیں، یہ کر لیں. اس کا یہ کام نہیں ہوتا کہ صبح سے شام بیٹھ کے مایوسی پھیلاتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. آپ دیکھیں نا، ان سے جب پوچھا جاتا ہے کہ تم نے 6,000 ارب سے 31,000 ارب تک کا جو قرضہ 10 سالوں میں 70 سال کا 60 سال کا ایک طرف اور یہ 10 سالوں کا ایک طرف، یہ کدھر کیا ہے؟ کوئی میگا پروجیکٹ کہہ رہے 10 مہینے میں آپ لوگوں نے بورونگ اتنی زیادہ کر لی ہے جو آپ لوگوں نے پچھلے 5 سال میں نون لیگ کی گورنمنٹ نے نہیں کی تھی. دیکھیں وہ تو جو فگرز بولتے ہیں، جو آفیشیل جو فگرز آئے ہیں وہ سے کئی گنا کم ہے، کیونکہ ابھی جو قرضہ، بلکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ جتنی آمدن ہے آدھے سے زیادہ پیسے تو ان کی قرضوں کی قسطیں اتارنے پہ. پھر اسی طرح ابھی بھی جو قرضہ اس گورنمنٹ نے بھی جو قرضہ لیا ہے اس میں سے بھی 1,300 ارب وہ ہے. There is no doubt about that. Ruthless borrowing ہوئی 10 سال سے ہوتی رہی، اس میں فج کیے گئے، نمبرز بھی فج کیے گئے، فگرز بھی فج کیے گئے. There is no doubt about that. But the point is کہ ابھی آپ کے پاس what is the strategy؟ دیکھیں پہلے دن کے ہمارے پاس جس میس میں ہم تھے، جس کھڈے میں، جو کہ ہم اس وقت بڑا یہ خدا نہ خواستہ ایسی تھی سچویشن تھی کہ شاید ہم ڈیفالٹ کی طرف چل رہے ہیں. دوسری طرف سے آپ کے سر پہ تلوار لٹک رہی تھی FATF کی. ٹھیک، تو آبویسلی آپ کو ایڈمنسٹریٹو بھی لینے تھے، ریفارم بھی کرنے تھے، اس کے ساتھ ساتھ پیسہ بھی چاہیے تھا کیونکہ خزانہ خالی تھا. تو حکومت نے آبویسلی یہ پھر میں اگین یہ کہوں گا کہ یہ ہماری پرائم منسٹر کی کریڈیبلٹی ہے انٹرنیشنل لیول پہ بھی، کہ ایون آپ کے اپنے جو قریبی دوست تھے، جو آپ کچھ عرصہ سے آپ سے تھوڑے سے خائف تھے، دور ہو گئے تھے، انہوں نے بھی آگے بڑھ چڑھ کے آپ کی مدد کی. پیوٹن کے ساتھ بڑی دوستی ہے جناب پرائم منسٹر صاحب کی. اس کے اندر میں نے آپ سے وہی کہا نا کہ دیکھیں یہ قوم کو اس چیز پہ فخر کرنا چاہیے کہ کل تک تو ہمارے پاس وہ لوگ پرائم منسٹر تھے، ایک کو پاناما چور کے طور پہ پہچانا جاتا تھا، ایک مسٹر 10% کے طور پہ جانا چاہتا تھا. آج کم از کم عمران خان کو دنیا جو ہے ایک باوقار باعزت انسان، ایک محب وطن کے طور پہ پہچانتی ہے کہ وہ جس نے اپنا ساری زندگی نیشنل پرائڈ میں کنٹریبیوٹ کیا ہے اس قوم کے عزت و وقار میں. اس نے ساری زندگی اپنی چاہے وہ کرکٹ تھا، چاہے شوکت خانم کا میدان تھا. دوستی جو اوور نائٹ ہوئی پیوٹن کے ساتھ، یہ کیا واٹ ہیپن؟ نہیں ڈیفینیٹلی دیکھیں خان صاحب کا ماشاءاللہ ایک دم کلک کر گئے دونوں، یا کیا انٹرنیشنل اپنا ایک اسٹیچر ہے. پھر اس کے بعد اوبیسلی ایک کریڈیبلٹی ان کی اپنی ہے. خان صاحب کے ایکسرسائزز تو نہیں بتاتے رہے کہ پیوٹن کو بھی فلاں ایکسرسائزز کیا؟ آف کورس ان کی انٹرنیشنل لیول پہ پرسنالٹی کے ساتھ ان کی اپنی پرسنل بھی ایک وہ ہے سارا، اور اس کا فائدہ قوم کو ہی ہوگا انشاءاللہ، اور ملک کو قوم کو فائدہ ہے. کیونکہ بجائے اس کے کہ وہ اپنے وزٹس پہ جا رہے ہیں، تو دیکھیں اس سے زیادہ اور کیا بات ہے کہ پرائم منسٹر کو اگر کوئی آفیشیل وزٹ کرنا تو وہ دیکھتے ہیں یہ کاسٹ افیکٹو ہے یا نہیں، کہ میں اس غریب قوم کا پیسہ اپنا ٹائم جو ہے اگر ملک کے لیے کوئی فائدہ ہے تو پھر وہ جو ہے اس کو اوکے کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہے. اور دوسرا تو میں آپ سے بات کر رہا تھا، دیکھیں کچھ شارٹ ٹرم پلان ہیں، کچھ لانگ ٹرم ہیں. وہ کون سے جی شارٹ ٹرم کے اندر دیکھیں جہاں پہ میں نے آپ سے کہا کہ جس طرح ہم نے اپنے دوستوں سے بھی کچھ پیسے اکٹھے کیے، اس کے بعد اس کو انشور ٹرانسپیرنسی لے کے اکاؤنٹ کے اندر جو ساری جو ایکسرسائز ہو رہی ہے جس طرح FATF کے حوالے سے تھا، اسی طریقے سے باقی جو پروگرام جو اسٹارٹ کیے جا رہے ہیں، جس طرح سے سسٹمز کو ٹھیک کیا جا رہا ہے، اس کا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ آپ کے لانگ ٹرم میں لوگوں کے اندر کانفیڈنس بلڈ بھی ہو اور ایک اکنامک سٹیبلٹی جو ہے. یہ نہ ہو کہ صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے. اگر صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا اس وقت تک پھر نہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میڈیا پہ بیٹھے ہوئے چند لوگ جو روز شام کو بیٹھ کے ایک مایوسی کا رونا پٹنا پڑتا ہے، ادروائز اپوزیشن بھی مایوسی کا رونا پٹتی رہتی ہے، ٹی وی پہ بھی لوگ پٹتے رہتے ہیں، تو پھر تسی کی کر رہے ہو؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. دیکھیں رانا صاحب آپ کو بھی پتہ ہے کہ میجورٹی جو لوگ ہیں، لوگ پسے جو تنگ آئے ہوئے تھے ان چوروں سے، جھوٹوں سے، کہ یہ بار بار یہ قوم سے جو جھوٹ بولتے رہے، انہوں نے اوبیسلی عمران خان پہ اگر اعتماد کیا ہے صرف اس لیے کہ اس میس سے، اس مصیبت سے، اس جنجال سے قوم کو نکالے. اور دیکھیں خان صاحب نے جو اکنامک ٹیم کو 2 میجر ٹاسک دیے تھے. ایک آپ نے جو شارٹ ٹرم اکنامک اسٹیبلٹی، مڈ ٹرم اسٹریٹجی ووٹ کیا؟ دیکھیں شارٹ ٹرم میں تو آپ سے کہا نا کہ آپ کے پاس اپنے ڈیفالٹ سے بچنے کے لیے آپ نے اس کو فیصلہ کیا اپنے دوستوں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، ڈیفالٹ کی طرف ہی ہم جا رہے تھے. آپ کے پاس جو حالات تھے، جو اگست میں جب ہمیں ملی جب گورنمنٹ، تو اس کے بعد تو یہی حالات تھے اور آپ کے اگر آپ اگر اس وقت جو اینالسٹ جو الیکشن سے پہلے اور ان دونوں جو اکانومی کے جو اینالسٹ تھے وہ بڑا کلیئرلی بات کرتے تھے کہ حالات جس حالات میں نون لیگ ملک حکومت چھوڑ کے گئی ہے، جو بھی آئے گا اس کے لیے بہت مشکل ہوگا. ابھی جو تنقید کر رہے ہیں موجودہ جو بجٹ کے حوالے اوپر، میں سمجھتا ہوں ان نامصائب حالات کے اندر اس سے بہتر بجٹ کوئی بھی گورنمنٹ اس طریقے سے نہیں بنا. اور وہ بھی تبھی ممکن ہو سکا کہ ہمارے جو دوست ممالک تھے انہوں نے جس طریقے سے آگے بڑھ چڑھ کے ہمیں سپورٹ کیا کہ ہمیں وہ ایک بیسک جو اسد عمر صاحب تو کہہ رہے ہیں بجٹ پہ پرابلم ہے.
دیکھیں ان کا جو ایک انہوں نے نشاندہی کی ہے، دیکھیں یہ بھی ایک کہتے ہیں ایک جمہوری پارٹی کی نشانی ہے کہ ہمارے اپنے دیکھیں آبویسلی دیکھیں مقصد یہ ہوتا ہے جمہوریت کا، مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر، اور انہوں نے کوئی اس پہ اس طرح سے تنقید نہیں کی، انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو سمجھتا ہوں کہ جو حکومت کو جو ہے ان آئٹمس کے اوپر جو ہے وہ ٹیکسیشن نہیں کرنی چاہیے، اس پہ ودرا کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں آپ ابھی جس طرح اگر آپ بجائے اس کے کہ اپوزیشن جو ہلڑ بازی 10 مہینے میں کرتی رہی، اگر تو عوامی مسائل کے اوپر ایشو ہو، بحث ہو، جو ہم چاہتے ہیں کہ بجائے کہ یہ اپنی چند ایک پرسنالٹیز کے لیے جو ہے ڈیل کے چکر میں اگر یہ واقعی چاہیں تو ایک بڑے مثبت انداز میں جو ہے معاملات آگے چل بھی سکتے ہیں. اور اس کے اندر جو دیکھیں جو بھی اقدامات حکومت نے لیے ہیں ان کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ، اور آپ دیکھ لیں کہ پچھلے 4 مہینوں میں خاص طور پہ کہ آہستہ انڈیکیٹرز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ ہم جو ہے اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف جا رہے ہیں، ہم اس مشکل حالات سے نکل رہے ہیں. اب الحمدللہ اب آپ دیکھ لیجئے گا کہ جب جولائی آنورڈ جو ہے حالات اور بہتر ہوں گے انشاءاللہ. چلیں ابھی وہ قطر کے امیر آ رہے ہیں، اس سے پہلے باقی جو انویسٹمنٹ جو پاکستان کے اندر آ رہی ہیں وہ کافی انکریجنگ ہے. میں اس کے بارے میں تفصیل جاننا چاہوں گا. ایک کالر بڑی دیر سے انتظار کریں، خالد صاحب ہیں. جی خالد صاحب. جی خالد صاحب. السلام علیکم سر. جی واحد صاحب. سر یہ میں عمر صاحب سے ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں. کریں جی کریں. سر یہ مسئلہ یہ چیز ہے کہ پوچھ رہا ہوں کہ وہ ہمارے جو اسکول کے بیسک ایجوکیشن نان فارمل، تو گزشتہ ہم نے جو ہے وہاں پہ ڈی چوک میں دھرنا بھی دیا تھا اس والے سے، تو انہوں نے وہاں پہ لکھ کر بھی دیا تھا کہ ہم آپ کو نان ڈیولپمنٹ میں ڈالیں گے. تو پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ابھی تک ہمارے لیے کیا کیا ہے؟ تو 6 مہینے ہو گئے ابھی تک ہماری سیلری بھی رکی ہے اور سیلری بھی ابھی تک نہیں ہوئی. تو برائے مہربانی ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہمارے مستقبل کے بارے میں کچھ سوچیں. آپ کو سوال سمجھ آیا؟ نہیں ذرا شروع سے بتائیے گا کہ کس چیز کے لیے دھرنا دیا تھا؟ سر یہ ہم نے ڈی چوک میں دیا تھا دسمبر میں، بیسک ایجوکیشن کمیونٹی ٹیچر ہیں تو اسکول پڑھاتے ہیں اور جو ہماری سیلری ہے وہ 8,000. وہ 6 مہینے ہو گئے بالکل ابھی تک وہ بھی نہیں. ہاں کہہ رہے ہیں 6 مہینوں کی سیلری نہیں لبی سانو. اچھا ٹھیک ہے، میرے خیال میں کچھ سمجھ آئی یہ بات. ہاں میرے خیال میں یہ جو بات کر رہے ہیں ٹیچرز کے حوالے سے، ڈیفینیٹلی جو صوبائی جو محکمے ہیں تعلیم کے وہ اس کو دیکھ رہے ہیں ان معاملات کو. اور اب مجھے ایگزیکٹ سمجھ نہیں آیا لیکن آئی ایم شیور کہ جو ہمارے منسٹر ہیں وہ اس کو جلدی سے ریزالو کریں، کیونکہ آبویسلی دیکھیں کچھ اگر تو سرکاری جو ادارے ہیں ان کے اندر بھی کافی ایشوز تھے جو کہ ہمارے انفارمیشن جو ایجوکیشن منسٹر ہیں انہوں نے اس کو بڑا جان پہچانی سے اس کو ریزالو کیا. پنجاب کے اندر بھی کافی میجر ان کی ٹرانسفرز کے حوالے سے ایشو تھا، وہ انہوں نے پورا ایک ٹرانسپیرنٹ ایک میرٹ کا سسٹم بنا دیا کہ آپ کو سفارش کی ضرورت ہی نہیں ہے. اس میں وہ ایپ بنا دی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے. تو اس طرح کی چیزیں ہیں. اب یہ اس طرح کے احتجاج کیوں کر رہے ہو؟ لیکن یہ احتجاج جو 6 مہینے پہلے آبویسلی جو جن کی پیز نہیں تھی یا کسی کو پولیٹیکل وکٹمائزیشن میں نکال دیا گیا، کیونکہ آپ کو پتا پچھلی حکومتیں یہی کرتی تھیں کہ تھوڑے بندے نے انہوں نے کاٹ دیتے اپنے پالو، یہی ہوتا رہا پہلے. تو اب آبویسلی یہ وہ ڈسے ہوئے لوگ ہیں جو پچھلی حکومتوں کی غلط پالیسیوں کی وجہ سے، اور موجودہ حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان محدود مسائل میں رہتے ہوئے بھی جتنے مسئلے حل کر سکیں جتنی جلدی ان کو ہم کر رہے ہیں. ایک وزیر اعظم صاحب کا وہ کلپ سنا دیجیے جو ایمنسٹی کے بارے میں انہوں نے آج کہا ہے، وہ ذرا سن لیں پھر ہم آگے بات کریں گے. جی سنائیے. جی کرنے کے لیے مجھے اب آپ کی ضرورت ہے. میں آپ کے لیے ایک سکیم لے کے آیا ہوں، وہ ہے کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں اور یہ 30 جون تک ہے. اس سکیم سے آپ کو موقع ملتا ہے کہ آپ نے جو پیسہ گھر میں رکھا ہوا ہے، جو ڈالر رکھے ہیں، جو سونا رکھا ہے، جو آپ کے باہر اثاثے ہیں، جو آپ کے بینامی اثاثے یا بینک اکاؤنٹس ہیں، ان سب کو آپ ڈکلیئر کر سکتے ہیں. یہ آپ کے پاس سنہری موقع ہے. میرے خیال میں اگر قوم فیصلہ کر لے ہم ہر سال 8,000 ارب روپے سے زیادہ اکٹھا کر سکتے ہیں، ہمارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں. میں لوگوں کو بھی چاہوں گا جی کہ وہ اپنی رائے دیں. وزیر اعظم نے جو آج اظہار کیا ہے اور جو ٹیکس ایمنسٹی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے وہ بھی کال کر سکتے ہیں. لوگ چاہیں تو ضرور کال کریں. چیمہ صاحب اسی لیے آئے ہیں آج کہ جناب آپ کے سوالات کے جواب دے سکیں. پی ٹی آئی حکومت کی کوئی اگر آپ اصلاح کر سکتے ہیں تو ضرور کیجئے، کوئی گلہ شکوہ ہے تو وہ بھی ضرور کیجئے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. وزیر اعظم کا کلپ میں نے آپ کو سنایا جی، بڑا پریسائز کلپ تھا، سپیچ بڑی اچھی تھی، ٹو دا پوائنٹ تھی. اور وہ کہہ رہے ہیں جناب ایمنسٹی اسکیم جو ہے اس کو اویل کریں، ڈیڈ لائن آپ کے سامنے ہے، اس کو اویل نہیں کریں گے تو گڑبڑ ہو جائے گی. میرے ساتھ ایک کالر ہے جناب گجرانوالہ سے، وہ
उमर सरफराज चीमा साहब से बात करना चाह रहे हैं। जी जनाब निसार साहब। जी 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 अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम। हाँ जी की हो गया? हाँ जी राणा साहब रिक्वेस्ट है एक इन्हां नूं चीमा साहब नूं सब तो पहली गल कि ये कह रहे हैं जी पिछलियां गवर्नमेंटां ने कीता है मगर कोई ऐसी बात नहीं, ये इनकी अपनी मतलब वो कह सकते हैं नाअहली है। और दूसरा नंबर पे ये है कि अब क्या करना चाहिए इनको, मैं ये भी इनको हाँ जी मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਆਪੇ ਭੁਗਤ ਲੈਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। लेकिन सिंपल सी बात है, देखें एक जहन में रख लें बात, तो देखें आपको भी समझ आनी चाहिए, लोगों को समझ आनी चाहिए कि यहाँ पे जो भी 8-10 साल में पिछले जो गुजरे हैं उनमें जो कर्जे लिए जाते थे उन कर्जों को कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो करना होता था ना। बिल्कुल बिल्कुल वो तो इन्वेस्टिगेशन हो रही है जी, वो जिम्मेदार होगा उसको पटकाएं। हाँ बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा काम किया है वजीर आजम ने कि जनाब वो आपे नहीं बने उस कमीशन के इंचार्ज, आपे उसनू हेड नहीं कर रहे, तो उन्होंने जो कुछ होएगा सामने आ जाएगा। अगर गलत होया है ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗਾ, सही होया अगर तो वजीर आजम आपे जवाब देगा। अगे तुसी दस दियो जी चीमा साहब। देखो जी वो तो है, इन्होंने निसार साहब ने खुद भी कह दिया कि अच्छी बात है कमीशन बढ़ रहा है, जो जिम्मेदारान है उन सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन देखिए आप बड़ी एक कॉमन सेंस की बात है कि पिछले 70-60-62 सालों में 6,000 अरब का कर्जा टोटल चढ़ा, जिसके अंदर आपने डैम बनाए, मोटरवेज बनाए, मेगा प्रोजेक्ट्स आपने किए। इन 10 सालों के अंदर कोई ऐसा मेजर कोई ऐसी डेवलपमेंट नहीं हुई। लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं जो अभी आप जो पापड़ वाला और फलूदे वाला ये अरबों रुपए जो जाली काम मेजॉरिटी बिजनेसमैन जो है ना चीमा साहब, मेजॉरिटी बिजनेसमैन जो है उन लोगों ने अपने 2 नंबर अकाउंट खोले होते हैं। सर मैं आपसे यही बता रहा हूँ ना कि ये आपके पहले जब माजी में ये होता रहा कि खुद ही लोग बताते रहे हैं आपको कि जनाब ये चोर दरवाजा है। क्या हुआ कि वो मैंने आपसे जो हम आज आप बात करते हैं ये करप्शन इन कॉर्पोरेशन के जो पार्टनरशिप थी नवाज शरीफ और दरदारी की, उसने किया क्या? उसने सिर्फ करप्शन का फरोग नहीं किया, उसने इदारे तबाह किए, फिर उसने कवानीन के अंदर चोर दरवाजे रखे। ये चोर दरवाजे रखे गए ताकि जो मैं भी चोर चोरी करो, दूसरों को भी चोरी के रास्ते पे लगाओ। अगर ये चोर दरवाजे तो इन्हीं चोर दरवाजों के होते हुए ये लूप होल्स है उसकी बात आप करें ना लॉस के। देखिए मैंने आपको शुरू में प्रोग्राम में बात की थी कि डिफरेंट देखें, एक तो जो रिफॉर्म जो एक इदारे इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, उसके बाद ये जो लूप इस तरह करोगे ताड़े को तो मेजॉरिटी कोई जो लीगलाइज्ड जैसे मनी लॉन्ड्रिंग है आपको उसके हवाले से उसके ऊपर काम हो रहा है ताकि वो उसको ब्लॉक किए जाएं, वो रास्ते ब्लॉक किए जाएं। जिस तरीके से ये आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, आप कैसे नए कवानीन बनाएंगे? जो लूप होल्स हैं, जो फ्लॉज हैं लॉ के अंदर, वो आप कैसे एड्रेस करेंगे? मैं बताता हूँ, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी जो एडमिनिस्ट्रेटिव वजह से ठीक हो सकती हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी टुरदी पी है ताड़े नाल नहीं, ब्यूरोक्रेसी ऑब्वियसली देखें फिर वही बात आ जाती है। थोड़ा सा शुरू में टाइम लगा हमारी टीम 35 साल से लोगों को ऑब्लाइज किया हुआ मियां बरादरान ने। डेफिनेट मैंने तो आपसे कहा, पर इनहेरेंट बड़े कॉम्प्लेक्स इश्यूज हैं, कोई एक नहीं तो पूरा एक तरह खोलो तो पूरा वो उधड़ता जा रहा है पूरा सिस्टम। ताड़ा तो मसला डिफरेंट है, चाह दी प्याली नहीं पूछते किसी को, उत्थे ते लोगों ने 35 साल तो पूरी जनाब फैमिलीज ऑब्लाइज की। राणा साहब वो है ना, सानू कौम के पैसे का एहसास है। देखा ना अब आपके सामने प्राइम मिनिस्टर, मैंने तो अपनी जिंदगी में पहला प्राइम मिनिस्टर देखा है जो इतनी अपनी खुद मिसाल कायम की है। 40% जो अनपर्सन जो अखराजात थे उसको कम करके ये नहीं कहा कि जी मुश्किल वक्त है तो कुर्बानी तुसी दो। मैं तो जो माजी में होता रहा कि खुद बेटा नवाज शरीफ का 900 करोड़ के घर में रहता और यहाँ पे 28 करोड़ रुपए गरीब कौम का अपने इलाज पे लंदन जाके फ्लॉज है, लूप होल्स है, फ्लॉज है लॉ के अंदर। उसी फ्लॉज के होते हुए आप लोग अकाउंटेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। किस तरह करोगे अकाउंटेबिलिटी? लॉन्ग रन में देखा जाए तो उनको अगर क्लीन चिट्स मिल गई तो आपके लिए तो मसला पैदा हो जाएगा। एक कॉलर ले लो, इंग्लैंड से बड़ी देर से होल्ड करके बैठे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी अस्सलाम वालेकुम जी। आपके प्रोग्राम के मुताबिक तो मेरा सवाल नहीं है, लेकिन मेरा एक सवाल है कि मैंने पाकिस्तान से ना प्राइस बॉन्ड खरीदे हैं। अच्छा। लेकिन अब उन्होंने ऐलान किया है कि भाई वो उसको रजिस्ट्रेशन करानी है, लेकिन अब मैंने तो जाना है अगस्त में, तो वो कहते हैं वो पैसे जाया हो जाएंगे अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो। बड़ा सीरियस इशू इसके मतलब मुझे बताएं जरा। ये बड़ा सीरियस इशू है, दसो जी चीमा साहब। देखें इसके हवाले से स्टेट बैंक ने जो है अपनी पॉलिसी दी है कि जिस तरह जो लोग एक तो जिनके पास है प्राइस बॉन्ड वो रजिस्टर करवाएं, दूसरा वो जो 40,000 वाला अगर वो कैसे कराएंगी, वो तो आ ही नहीं उसके गए तो ऑब्वियसली इनको किसी अपने अटर्नी के थ्रू में करवाना पड़ेगा। अटर्नी के थ्रू जो है करवा सकते इंग्लैंड बैठे नहीं, खुद तो इंग्लैंड बैठी, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे पाकिस्तानी ओरिजिन की हैं तो कोई
کوئی رشتہ دار کو اٹارنی کوئی دو کسی کے تھرو تو کروا سکتے ہیں نا. اور اس کی جو ایف بی آر کی جو ہے ویب سائٹ ہے اس کے اوپر بھی باقاعدہ جو ہے اس کی ڈیٹیلز دی جا رہی ہیں. اسٹیٹ بینک بھی کر رہا ہے کہ کس طریقے سے لوگوں کو, اور اب آنے والے دنوں کے اندر اویئرنیس پروگرام آ رہا ہے اس کے اندر باقاعدہ لوگوں کو اس چیز پہ گائیڈنس بھی دی جا رہی ہے. جس طرح انہوں نے محترمہ نے کہا کہ جی میں ملک سے باہر ہوں اور کس طریقے سے کر سکتی ہوں. تو یہ سارے وہ ایشوز ہیں جو پریکٹیکلی جو دیکھے جا رہے ہیں, اور ان کو لوگوں کو ڈیفینیٹلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے گا, ان کو پورا موقع دیا جائے گا کہ یہ پرائز بانڈ بیچارے انگلینڈ بیٹھے نے اتنے پتہ نہیں کوئی انہوں نے سیدھا رستہ دسے نہ جیسے آن لائن ایف بی آر دی کچھ چیز ملے نہ ملے, نہیں ہے جو لوگ یہاں جو لوگ پرائز بانڈ ہی زیرو ہو جائے. رانا صاحب جو خود فزیکلی موجود نہیں ہے وہ اپنے ٹیکس اٹرنی کے تھرو جو ہے اس کو رجسٹر کر سکتے ہیں. اچھا چلیں, مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی اس چیز کی. سجاد صاحب ہیں جی کراچی سے. جی سجاد صاحب کی حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ اللہ کا شکر جی. خان صاحب دی گورنمنٹ واسطے ایک فارمولا ہے گا وا میرے کول بھی, جلدی دسو. میں کہنا وا سارے بڑے بانڈ تے 5000 دا نوٹ ختم کیتا جاوے تے ایدی جگہ 1000 دا بانڈ لیا کے اودی ہفتے چ 3 واری قرآن دازی کیتی جاوے, اور جڑے انعام نے نا وہ 16000 لوگاں نو دتے جان, اور سارا بانڈ رجسٹرڈ ہوئے گورنمنٹ دے کول, اور انعام دی رقم بینک اکاؤنٹ چ جاوے, اور او دا انکم ٹیکس جڑا 25% جڑا ہے وہ گورنمنٹ وال جاوے. ناٹ بیڈ, بڑا اچھا آئیڈیا ہے. میں ایک فارمولا بنایا, میرے حساب میں ڈالر اس حساب میں 3 روپے دا آ رہا. کی آ رہا ہے سوری ڈالر دی جڑی ویلیو ہے نا, اتنا پیسہ اکٹھا ہو رہا ہے اس اسکیم دے وچ, جوا سٹا پرائز بانڈ سب ختم ہو جائے گا. آ جڑے ہر 15 دن بعد بانڈ دے اوپر لوگ پیسہ لاندے نے نا, اے بھی مک جائے گا. تے 1000 روپے دا بانڈ ہوے وہ سارے واسطے ایک جیسا ہوے, فرسٹ سیکنڈ کوئی انعام نہ ہوے, سارے نو ایک جداں دا انعام ملے. سجاد صاحب نے بڑی اچھی, تسی لائن تے رہنا ذرا ایک منٹ, بند نہیں کرنا فون. ویری گڈ آئیڈیا. دیکھیں آئیڈیاز اچھے ہیں, اور اسی طرح کے اور بہت سے کچھ لوگوں نے آئیڈیاز دیے ہیں. اینڈ جو ہماری اکنامک ٹیم ہے, جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ان کا ٹارگیٹ کیا ہے, ایک تو یہ کہ اکنامک اسٹیبلٹی لے کے, دوسرا ایک انکلوسیو قسم کی اسٹریٹجی بنانی کہ سب کو جو ہے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو لے کے ساتھ چلیں, تاکہ یہ اکنامک کنڈیشن سے جانا یہ جو میس ہے اس سے نکل سکیں جلدی سے. سجاد صاحب سو میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں آپ کی بات جو آپ نے سجیشن دی ہے. آپ نے یہ سجیشن دی ہے کہ جناب 1000 کا بانڈ ہو, رجسٹرڈ ہو, ٹھیک ہے, اور ہفتے میں 3 دفعہ قرآن دازی ہو. 3 دفعہ قرآن دازی ہو. جیسے آج قرآن دازی نا رانا صاحب, تو نیکسٹ ڈے جو ہے نا اس کا وننگ پرائز جو ہے اس کے اکاؤنٹ میں چلا جائے, اور اکاؤنٹ میں چلا جائے, اور اکاؤنٹ سے 25% ڈیڈکٹ ہو جائے, 25% ایف بی آر کے پاس چلا جائے, اس کا سلیکٹڈ انکم ٹیکس ہے نا. تو آپ یہ دیکھیں اتنا ریونیو جنریٹ ہوگا. اور آپ دیکھیں فہد مصطفیٰ جب موٹر سائیکلیں بانٹ رہا ہے تو آپ دیکھیں اے آر وائی کتنا کم آ رہا ہے, اور لوگوں کا انٹرسٹ کتنا. آپ پبلک کو ریلیکس دیں, یہ بے نظیر انکم سپورٹ, نواز شریف انکم سپورٹ سب ختم کر دیں آپ. ساری سپورٹیں ختم کر کے پبلک سے کہیں کہ آپ بانڈ پرچیز کریں اور روز جیتیں. 16,000 کی آپ قرآن دازی کریں, فرسٹ سیکنڈ تھرڈ کا چکر نہیں رکھیں, 1 لاکھ روپے کا وننگ پرائز رکھیں. لیکن میں نے آپ سے کہا بہت سے لوگ جیسا لاٹری نیشنل لاٹری ہوتی ہے, بہت سے ملکوں میں ہوتی ہے, بٹ ہمارے ہاں جو ہے وہ شریعت کونسل کے اپنی کوئی تحفظات آ جاتے ہیں بیچ میں, اور اس طرح بہت سے چیزیں جو گورنمنٹ لیول کے اوپر نہیں کی جا سکتی. آئیڈیاز تو بہت ہیں اس طرح کے, جو ہماری پریزنٹ اکنامک ٹیم کافی ایکسپیرینس ہے, اور ان کی کوشش یہی ہے کہ جو بھی بجائے اس کے کوئی ایسا کہتے ہیں نا قرض اتارو ملک سنوارو ٹائپ اسکیم نہیں ہوگی. یہ وہ اسکیم ہوگی کہ جو ہے ایک مستحکم بنیادوں کے اوپر جو ہے معیشت کو جو ہے بہتر لیکن قرآن دازی تو ایسے بھی ہوتی ہے, تو اگر قرآن دازی پرائیویٹلی ہوتی ہے نا, گورنمنٹ لیول کے اوپر اگر آپ دیکھیں نا انعام تو نکلتے ہیں نا, اس کے اندر ڈیفینیٹلی کچھ ہے, اس کی کچھ ان کی کنڈیشن ریزرویشن آ جاتے ہیں اس کے اندر. میرے خیال میں وہ اگر تھوڑی سی ریلیکس کر دی جائے تو آئیڈیا سجاد صاحب کا بڑا اچھا ہے. آئیڈیاز بہت اچھا ہے. obviously پرائز بانڈ والا تو آلریڈی جس طرح ہو رہا ہے تو آلریڈی ہو ہی رہا ہے, بٹ ہی سیئنگ کہ 25% ڈیڈکٹ ہو جائے گا, اکاؤنٹ میں جائے پیسے, اکاؤنٹ میں سے ڈیڈکٹ ہو جائے, 25% حکومت کو مل جائے گا, ہفتے میں 3 دفعہ قرآن دازی کرائیں, 5,000 جو رجسٹریشن ہو رہی ہے جو آپ کے پرائز بانڈ کی پہلے نہیں تھی. ہاں آپ کو یاد ہے جیسا خواجہ سعد رفیق آیا, انہوں نے پوچھا جی ارب پتی کس طرح ہو گیا, تو انہوں نے کہا میرے تو پرائز بانڈ نکل رہے, اب اس کو کیسے آپ جسٹیفائی کریں گے. اب یہ کم از کم یہ اوبیسلی یہ جو انہوں نے مثال جو تجویز دی ہے یہ مور اور لیس اسی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جب آپ کا رجسٹرڈ ہوگا آپ کو پتہ ہے جی رانا صاحب کا نمبر کون تھا. یہ نہیں ہے کہ وائٹ کرنے کے لیے پیسہ جا کے وہ جو انعام نکلے ہوئے لوگ جا کے پرائز بانڈ خرید لیتے تھے, اس چیز کو بھی ڈسکریج کیا جائے. 50 لاکھ روپے ہوتے تھے تو وہ خرید لیتے اس کو, وہ ایک سارا سلسلہ. اچھا مجھے یہ ایک چیز آخری تو سمجھا دیں مجھے, میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں
کہ دیکھیں پہلی دفعہ آنیسٹلی ٹاکنگ پہلی دفعہ اسلام آباد میں یہ ہوا ہے کہ پہلی حکومت آئی ہے جس نے کوئی دکانیں نہیں کھولی یہاں پہ ایز سچ. ٹھیک ہے, مطلب وزیر اعظم کے نام سے کوئی پیسے نہیں کھا رہا, مطلب یہ نہیں کہہ رہا کہ وزیر اعظم کو پیسے چاہیے نہیں, یا وزیر اعظم کو جناب فلاں پروجیکٹ لگانا ہے تو وزیر اعظم پیسے لے گا. پہلی دفعہ یہ پلس پوائنٹ, دس از اے پلس پوائنٹ. ٹھیک ہے جی, بٹ ایٹ دا ویری سیم ٹائم کوئی کام ایسا اس طرح ایکسلریٹ نہیں ہو رہا, اس طریقے سے اس پیس سے نہیں چل رہا جس طریقے سے عمران خان صاحب جس پیس سے چلتے ہیں نا, اس ٹیم جو ہے ساتھ اس پیس سے نہیں چل رہی. واٹس دا ریزن؟ دیکھیں آپ نواز شریف صاحب کی حکومت ہو, زرداری صاحب کی حکومت ہو, ان کی کیبنٹ کے لوگ جو ہوتے تھے وہاں پہ جناب ڈھال بن کے کھڑے ہو جاتے تھے ان کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کی جو حکومت ہے, عمران خان صاحب کی جو حکومت ہے, گنے چنے 4-6 لوگ ہوں گے جو ڈھال بننے کے لیے تیار ہوتے ہیں, باقی سارے بیچارے جو ہیں دے چکن آؤٹ. وائی؟ ویسے دیکھیں ٹیم کے اندر یہ جہاں تک آپ نے بات کی زیادہ ایکٹیوسٹ تو آبویسلی آپ کو اتنے ہی نمبرز ہمیشہ یہ ایسے ہی ہوتا ہے, لیکن جو امپورٹنٹ جو چیز ہے جو آپ نے کرپشن کے حوالے سے بات کی کہ آج کم از کم ہمیں وہ دکانیں کھلی ہوئی نہیں نظر آتی کہ وزیر اعظم کے نام کے اوپر جو ہے پیسے اکٹھے کیے جا رہے ہیں, ان کے فرنٹ مین جو ہیں وہ ایکٹیو ہوئے ہوں. اس کی دیکھیں ہم بڑے عرصے سے کہتے ہیں 2 طرح کی کرپشن ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے کہ عام بندہ جو نچلے لیول کی کرپشن ہوتی ہے,